حسین 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 حسین۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایک انسان میں سب سے بہتر چیز کیا ہوتی ہے، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ تو جب ایک انسان کے لیے سب سے بہتر چیز اس کے اخلاق ہوتے ہیں تو ایک حسینی کے اخلاق کس طرح کے ہونے چاہیے؟ جہاں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، ہماری پہچان حسینیت ہے، تو کیا ہمارے اخلاق بھی حسینی ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو اس ماہ محرم میں ہم کوشش کریں گے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی، حسینی بنانے کی۔ اور اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے سید عظمی زہرا رضوی۔ تو آئیے سسٹر کا استقبال کرتے ہیں۔ سسٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، ہم اکثر مجلسوں میں سنتے ہیں کہ روز قیامت ترازو پہ جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی، جو چیز پروردگار عالم کو کافی پسند آئے گی، وہ ہمارے اخلاق ہے۔ ہمارے اخلاق جو ہمیں اس دن بچا لیں گے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا قرآن و حدیث میں اس چیز سے متعلق کوئی دلیل ملتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام جو کہ دین اخلاق ہے جی، اور یقیناً یہ بہترین دین جسے پروردگار عالم نے اپنا دین قرار دیا ہے، یہ اخلاق کے دم پر پھیلا ہے۔ اور اس کی ہم بالکل واضح مثال رسول خدا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے اس دین کو پھیلایا، اور جو لوگ اس قدر رسول اللہ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں اس دین کو اپنانے کے لیے، اس کے پیچھے وجہ رسول اللہ کا بہترین اخلاق تھا۔ یقیناً وہ مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک یہودی ضعیفہ جو تھی اس نے وہ کوڑا پھینکتی تھی، بچے جانتے ہیں یہ واقعہ، لیکن اس کا جو جواب رسول اللہ نے دیا یہ نہیں کہ اس پر ناراض ہوتے یا اس سے کچھ اس طرح کا بدلہ لیتے، بلکہ اس کی بیماری کے عالم میں اس کی عیادت کے لیے جانا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہمیں اذیت پہنچا رہا ہو اس کے ساتھ بھی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو یہاں تک کہ رسول اللہ نے اس قدر بہترین انداز سے اخلاق کو پیش کیا ہے کہ خود قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی ہے، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا سورہ قلم کی آیت نمبر 4، وہ آیت مبارکہ کہ جس میں ارشاد ہوا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی بے شک آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہے۔ یعنی قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ رسول خدا کا اخلاق اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو جب رسول اللہ کا اخلاق اعلیٰ درجے کا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے، نشر کرنے کے لیے ہر دور میں معصوم کو اسی طرز عمل کو اپنانا ہوگا۔ یقیناً تو اگر ہم یہ کہیں کہ محرم کیا ہے تو محرم یعنی کہ حسن خلق ہے، مولا حسین کا وہ حسن خلق، وہ اچھا اخلاق کہ جس کی وجہ سے لوگ مولا حسین کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ بھلے مختصر تھے لیکن مولا حسین کو کی معرفت جنہیں ہوئی، آپ کے اخلاق کی بنا پر آپ کی طرف پلٹے ہیں، لوٹے ہیں، آئے ہیں۔ یقیناً اخلاق کی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے اور تاکید بھی کی گئی ہے۔ میں یہاں پر ایک حدیث کا ذکر کروں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک ازرو ایمان سب سے زیادہ کامل وہ ہے جو ازرو خلق سب سے اچھا ہو۔ یعنی ایمان کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ بہتر ہے وہ کون؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں وہ حدیث مبارکہ جس کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ بروز محشر کوئی بھی عمل اس قدر زیادہ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا، اور میزان کے متعلق بیان کیا گیا کہ روز قیامت میزان میں کسی کا کوئی عمل حسن خلق سے زیادہ افضل نہیں ہوگا۔ یعنی سب سے زیادہ فائدہ جو پہنچائے گا انسان کو وہ ہے اس کا بہترین اخلاق، کہ یقیناً اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اخلاق کی اہمیت کس قدر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دور ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول خدا، ہم ایک چیز جاننا چاہتے ہیں کہ اسی دور میں دو عورتیں ہیں
اور ان 2 عورتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے، بہت زیادہ عبادتیں انجام دیتی ہے، یہاں تک کہ مستحب نمازیں، مستحب روزے بھی اس سے کبھی نہیں چھوٹتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی مستحبات کا بھی بہت زیادہ وہ خیال رکھتی ہے اور واجبات تو یقیناً. لیکن بس ایک کمی اس میں ہے کہ اس کی زبان بہت بری ہے، وہ بد اخلاق ہے. تو اگر دوسری جانب وہ اتنی عبادت گزار ہے، اتنی روزے دار ہے کہ مستحب روزے بھی اس سے قضا نہیں ہوتے، لیکن اگر زبان کی بری ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کے عمل کو خدا زیادہ قبول کرے گا. یا دوسری طرف ایک عورت ہے کہ جس کے اعمال کم ہیں، یعنی کہ وہ واجبات کو فقط انجام دے پاتی ہے، بہت زیادہ مستحبات کو انجام نہیں دے پاتی، لیکن ہاں واجبات کو بھی وہ ترک نہیں کرتی ہے. اعمال کے طور پر مختصر تو ہیں لیکن واجبات ترک نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اس کی زبان بہت شیرین ہے، بہت مٹھاس اس کی زبان میں ہے، یعنی وہ جب کلام کرتی ہے تو کسی کی دل آزاری نہیں کرتی. تو یا رسول اللہ، ہمارا سوال یہ ہے کہ ان دونوں خواتین میں سے کس خاتون کا عمل جو ہے خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ رسول خدا نے واضح کر دیا کہ اس خاتون کا کہ جس کے اعمال تو کم ہیں لیکن اس کا اخلاق بہترین ہے. اس کا اخلاق بہترین ہونے کی بنا پر اس کے کم اعمال کو بھی پروردگار عالم زیادہ فضیلت بخشے گا بنسبت اس کے کہ جس کی زبان خراب ہے اور بہت زیادہ عبادتیں کرتی ہیں. یعنی یہاں پر وضاحت ہو گئی کہ پروردگار عالم ایسے لوگوں کو یا ایسے عابدوں کو، ایسے عابدہ کو پسند نہیں کرتا، ایسے عبادت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو ایک طرف یہ سوچیں کہ بس ہم بہت نماز روزہ کرتے ہیں تو اب اس کے بعد اگر اس زبان سے کسی کی دل آزاری کر دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ ہم اتنے عبادت گزار تو ہیں، ہمارے جتنا روزہ رکھنے والا کون ہوگا؟ ارے ہماری اتنی نمازیں پڑھنے والا کون ہوگا؟ اگر ہماری زبان ذرا سی تیز ہے تو کیا مسئلہ؟ اگر ہم نے کسی کی دل آزاری کر دی تو کیا مسئلہ؟ نہیں، بالکل مسئلہ ہے یہاں پر یقیناً. اور اسی موضوع پر جہاں ہم بات کر رہے ہیں نماز اور روزے کی سسٹر، اور چونکہ یہ مہینہ محرم اور عزاداری کا ہے، میں رک کر یہ کہنا چاہوں گی کہ اکثر محرم کے مہینوں میں جہاں بات عبادتوں کی آتی ہے تو وہاں لوگ پورا مہینے عاشورے تک، چہلم تک مجلسیں رکھتے ہیں اپنے گھروں میں. لیکن انہی مجلسوں میں جب لوگ آتے ہیں تو ٹھیک ہے ان میں فرق کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم تو مولا کے عزادار ہیں نا، ہم تو روز مجلس رکھتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بے شک ہمیں اس بات پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس فرش عزا کو ہم نے بچھایا اپنے ثواب کے لیے، اپنے آخرت کے فائدے کے لیے، ان باتوں کے ذریعے ہم اپنے اس ثواب کو مٹا رہے ہوتے ہیں، کم کر رہے ہوتے ہیں. تو بے شک توجہ دے انسان اس کے متعلق اور اسے درست کرنے کی بھی کوشش کریں. بے شک. تو وہیں سسٹر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ محرم، جس کا ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ محرم یعنی اپنے اخلاق کو بہترین کرنا، تو جب ہم اس راستے پر چل پڑے، اس بات کی عہد کر لیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اب ہمارے اخلاق بہتر ہو جائے، بھلے ہی ہم نے اپنے پاس میں نہ جانے کچھ چیزیں انجام دی ہو لیکن اب ہم کوشش کریں گے ان سے دوری اختیار کرنے کی، تو یہ ماہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ماہ محرم میں وہ قربانیاں ہمیں راہ دکھا رہی ہیں کہ جب ہم اپنے اخلاق کے متعلق ذرا ڈاوا ڈول ہونے لگیں، یا جب ہم یہ دیکھیں کہ ایسی صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جہاں پر کچھ ایسے افراد کہ جن کی نگیٹیوٹی کی وجہ سے یا جن کی برائیوں کی وجہ سے ہمارے اندر کبھی کبھی یہ شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح ان کا جواب دینا چاہیے، جو اکثر ایک روش بن گئی ہے کہ اگر کوئی آپ کو کچھ برا کہہ رہا ہے تو آپ اس سے زیادہ برا کہہ کر کے اسے برابر اس کی خبر لیجیے. لیکن عام زبان میں کہتے ہیں نا، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. تو اس چیز کو اسلام پسند نہیں کرتا. اسلام درگزر معاف کرنے کو، اور سب سے اہم چیز ہے کہ اپنے اعمال کا بشر ذمہ دار ہے. اگر کسی اور نے ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا تو وہ اس کے لیے یقیناً جواب دہ ہوگا، لیکن فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اس کی اس بد اعمالی کی وجہ سے برا نہ بنائیں، بلکہ ایک بہترین اخلاق کا ہی سہارا لے کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں، یہ ماہ محرم اس کے لیے ہمیں رہنمائی کر رہا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اصلاح کے لیے گھر بار کا چھوڑنا، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ اگر ہم غور کریں کہ جب مولا حسین علیہ السلام نے امت کی اصلاح کے لیے گھر بار چھوڑا، مدینہ چھوڑا، عورتوں کو، بچوں کو، بھائی بھتیجے بھانجے سب کو لے کر چلے ہیں،
اس وقت بہت بڑا کوئی ایسا مجمع نہیں تھا. ہونا یہ چاہیے کہ امام امت کی اصلاح کے لیے چلے ہیں تو امت کو امام کا ساتھ دینا چاہیے, لیکن ساتھ دینے والے نظر نہیں آتے. تو امام بھی یہاں کہتے کہ میں تو ان کی بھلائی کے لیے نکلا ہوں, میں ان کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں, یہ خود میرا ساتھ نہیں دے رہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. نہیں, بلکہ امام علیہ السلام نے بغیر یہ سوچے کہ یہ لوگ ساتھ دے نہ دیں, مجھے ان کی اصلاح کرنی, یہ امام کا اخلاق ہمیں نظر آتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ مکہ پہنچنے کے بعد جب یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ حاجیوں کے بھیس میں لوگ امام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں, امام کو جب اس کی خبر ہوتی ہے, امام نے مکے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے اس کے لیے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے اور وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں. یعنی یہاں پر پھر بھی امام نے اپنے اس عہد کو نہیں چھوڑا ہے کہ مجھے اس امت کی اصلاح کرنی ہے. یہ امام کا اخلاق تھا کہ امام بس یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس امت کی اصلاح ہو جائے, نیکیوں کی دعوت انہیں دیتا رہوں, انہیں برائیوں سے روکتا رہوں. صرف یہ نہیں, مثال ہمارے سامنے یہ بھی موجود ہے کہ جب لشکر حر نے راستہ روکا ہے, امام دیکھ رہے ہیں کہ یہ لشکر جس نے ہمارا راستہ روکا یہ پیاسا نظر آتا ہے. ایک مرتبہ مولا عباس سے کہتے ہیں عباس پہلے انہیں سیراب کرو. مولا عباس نے ایک مرتبہ اس لشکر حر کو سیراب کرنا شروع کیا. یعنی یہ دشمن کا لشکر, بالکل ہم دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی ہمارے کسی چھوٹے سے کام میں بھی رکاوٹ ڈال دے تو ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے, ہم اس کے متعلق بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیتے ہیں. مولا حسین کا طرز عمل کیا تھا کہ جس حر نے راہ روکی ہے اور آپ کو وہاں سے کربلا کے لیے وہ لے کر کے روانہ ہوا, تو وہی حر لیکن اس کی پیاس کا خیال ہے, اس کے جانوروں کی پیاس کا خیال ہے. یعنی مولا حسین کی جو وہی آقا حسین جو کربلا آنے کے بعد جب قحط آب ہوگا تو آپ کے چشماہے کو بھی ایک قطرہ آب نہیں دیا جائے گا, وہی مولا حسین اس لشکر حر کو سیراب کر رہے ہیں. بالخصوص اس میں وہ بچوں کو پیاسا رکھے گا, وہ شخص جو خود مولا حسین علیہ السلام کی اولادوں کو پیاسا رکھے گا, اسے بھی یقیناً امام وقت ہیں, پہچانتے ہیں, علم غیب رکھتے ہیں, لیکن ہر ایک کو سیراب کیا, ان کے جانوروں کو سیراب کیا. یہ امام کا اخلاق تھا. ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی اولاد امام سجاد علیہ السلام کہ وہ جب واقعہ کہ جب کربلا کے ان تمام واقعات کے بعد پلٹ کر مدینہ واپس آئے ہیں, اور ایک یہ بھی ملتا ہے کہ حسین ابن نمیر لعنتی جب یہ بھٹک رہا ہے مدینے میں اور پیاس کا غلبہ اس پر تھا, امام سجاد نے اسے سیراب کیا ہے. اس نے جب امام سجاد کو دیکھا پہچان گیا اور پلٹ کر کے کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام سجاد فرماتے میں بھلا تجھے کیسے بھول سکتا ہوں, لیکن وہ تیرا طرز عمل تھا, یہ ہمارا طرز عمل ہے. یعنی امام نے اپنے اخلاق کو ظاہر کیا. یہ وہی حسین ابن نمیر تھا کہ جب امام سجاد علیہ السلام کتنی مصیبتیں اس نے ڈھائی ہیں اہل حرم پر بھی اور امام مظلوم پر بھی, اور جب یہ قافلہ قید کر کے لے جایا جانے لگا, راستے میں امام سجاد کی بیڑیاں جب گرم ہو جاتی تھیں, ایک مرتبہ ایک مقام پر روکا گیا تو خیمے کی آڑ میں کچھ سایہ جب ہو جاتا ہے, جو اس سائے میں امام سجاد بیٹھ گئے کہ وہ بیڑیوں کی جو گرمی ہے, جو تپش ہے, کچھ کم ہو جائے. یہی وہ لعنتی حسین ابن نمیر تھا کہ جس نے امام سجاد کو وہاں سے بڑی حقارت کے ساتھ اٹھا دیا تھا کہ آپ کو یہ سکون مقدر میں آپ کے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود امام کا اخلاق یہ تھا کہ ایسے فرد کے ساتھ بھی امام نے کرم کیا ہے. تو ایک مرتبہ ہم اس محرم اپنے اخلاق پر جب توجہ دیں, ان مثالوں پر ضرور غور کریں کہ یہ تو وہ ہستیاں تھیں کہ اگر فقط نگاہ سے بد دعا کر دیتے, دیکھ کر یہ کہہ دیتے خدایا اشارہ کر دیتے, لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اپنا اخلاق نہیں بدلا ان بدترین لوگوں کے لیے. تو یقیناً یہ محرم ہمیں اخلاق کا درس دے رہا ہے جسے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے یقیناً. اور اگر ہمیں ہمارے اخلاق کو بہتر بنانا ہے تو فرش ازا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے جہاں پر ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جان کر کربلا سے ہم نہ جانے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. بالکل خواہر, ہمیں بہت سب سے اہم چیز اگر اس بات کا خیال رکھ لیں جو روایتوں میں وارد ہوا اور بچپنے سے سنتے چلے آئے ہیں کہ فرش ازا پر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں, جس فرش پر مادر حسین موجود ہوں اور وہ بھی بہت غمگین عالم میں اپنے لال کے زخموں کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کے آنسوؤں کا نذرانہ لینے آئی ہوں, کیونکہ یہ آنسو
روایت کے جملے ہیں کہ امام کے زخموں پر بی بی لگاتی ہیں، مرہم کا کام کرتے ہیں، وہ زخم بھرنے لگتے ہیں، لیکن پھر ایک مرتبہ کربلا یاد آتی ہے، وہ زخم ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو جس فرش عزا پر جناب سیدہ اتنی اس قدر غمگین ہو کر کے اپنے عزاداروں کے لیے، اپنے لال کے عزاداروں کے آنسوں کو لینے کے لیے آتی ہیں، پرسہ لینے آتی ہیں، ہم اس فرش کا بس یہی خیال رکھیں کہ جب ہم اس پر جاتے ہیں نہ جانے کس کے پاس، کس کے پہلو میں جناب سیدہ تشریف فرما ہوں، اور جس وقت فرش بچتا ہے بھلے مجمع آئے نہ آئے، جناب سیدہ سب سے پہلے حاضر رہتی ہیں۔ ایک ہمارا معمول بن جاتا ہے کہ ہم مجلسوں میں بھی جانے میں تاخیر کرتے ہیں، بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ بھائی سلام شروع ہوا، سوز شروع ہوا کہ نہیں، حدیث قصہ ختم ہوئی کہ نہیں، مجلس اچھا آدھی ہو گئی ہے کہ نہیں، ماتم شروع ہوا کہ نہیں، پھر ہم آئیں گے، کیا کریں بہت مصروف ہیں، تمام تر باتیں۔ تو جناب سیدہ جو کہ اس قدر غمگین، ہم نے ان کو انتظار کروایا، اور اس کے بعد جب پہنچے بھی تو عالم یہ رہا کہ اسی فرش عزا پر بعد مجلس یا مجلس کے دوران کچھ ایسے کام کر گزرتے ہیں جیسے بعض اوقات ایک دوسرے کی غیبت برائی، کیونکہ فرش عزا تو ایک اتحاد کا بھی مرکز ہے، یہ لوگوں کو ملاتا بھی ہے، جوڑتا بھی ہے۔ نہ جانے کتنے افراد کہ ہم عام زندگی میں اگر دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے رشتہ داروں سے بھی ملنے کے لیے بڑی مشکل سے وقت نکال پاتے ہیں، لیکن یہی فرش عزا کی ایک عظمت دیکھیے، ایک معجزہ دیکھیے، یا ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے عزیز و اقربا ایک وقت میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر پاتے ہیں، مومنین ایک دوسرے کی زیارت کر پاتے ہیں۔ تو جس کا اتنا عظیم ثواب ہے، ہم اسے غیبتوں میں، برائیوں میں، کہ جب بہت دن بعد ملے تو کہا ان سے فلاں کی انفارمیشن انہیں دے دی جائے، ان سے فلاں کی انفارمیشن نکلوا لی جائے، تو لہٰذا ان تمام کے ذریعے ہم نے اپنے اس مقصد کو بھی پامال کیا، اپنے اس ثواب کو بھی ہم نے پامال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو آنسوؤں کا نذرانہ ہم نے پیش کیا، ابھی رو کر اٹھے تھے، مصائب ختم ہوئے، ماتم ہوا، اور اس کے بعد ہم نے آنسوؤں کو پہنچ کر کے گناہ کی اسی آلودگی میں اپنے وجود کو پھر سے ڈھال دیا۔ اور بی بی زہرا موجود ہے وہاں، جب وہ اپنے عزاداروں کو ان طرح کی حرکتوں میں ملوث دیکھتی ہوں گی، کتنی اذیت پہنچتی ہوگی۔ ہم صرف اس بات کا اندازہ کریں، اگر وقت کے امام نگاہوں کے سامنے ہوں، ہمارے یہاں جناب سیدہ کا دور ہوتا، ہم ان کے سامنے ہوتے، تو کیا ہماری ہمت ہوتی اس طرح کی باتیں عام دنوں میں بھی؟ اور یہ تو عزا کا فرش ہے، غم کا فرش ہے، ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ مثال ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے، جناب زہرا کے گھر جب ان کی سہیلیاں آئیں اور جب غیبت کرنا شروع کی تو جناب فاطمہ زہرا اس بزم سے اٹھ کر چلی جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ میں اس مقام پر موجود نہیں ہو سکتی کہ جہاں پر غیبت ہو، برائیاں ہوں۔ آج مجلسوں کے بعد بعض اوقات چائے گوئیاں ہوتی ہیں، انجمن بازی ہوتی ہے، یا فلاں کا نوحہ اچھا نہیں تھا، فلاں کی مجلس اچھی نہیں تھی، اس طرح کی باتیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس پر بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ تو کیا جناب فاطمہ زہرا ان چیزوں کو سن کر اذیت نہیں پہنچتی ہوگی؟ تو یقیناً ان باتوں پر توجہ دیں، غور کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ اگر ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کر لیا تو ہمارا دل ہی نہ چاہے گا کہ اس طرح کی باتوں کو ہم انجام وہ بھی فرش عزا پر دے سکیں۔ بالکل یقیناً سسٹر، مجلس حسین کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں پر آ کر فرش عزا پر ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ہم انسان کی، تو ہم گناہوں کے پتلے ہیں، لیکن یہ فرش عزا ہمیں موقع دیتی ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا، اپنے آپ کو حقیقی حسینی بنانے کا۔ اور وہ فرش عزا جہاں پر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہو، اس فرش عزا کو غیبتوں سے داغدار کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ویورز یاد رکھیں، جب ہم بچوں کی اسکولوں میں بھی جاتے ہیں نا، اور ہمارے سامنے پرنسپل موجود ہوتی ہے، تو ہم بہت احتیاط کرتے ہیں کہ ہم سے ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ انہیں برا لگ جائے، تو ہم ایک پرنسپل کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ یہاں ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے کون موجود ہے؟ جنت کی شہزادی موجود ہے، لیکن وہیں ہمارے اخلاق، ان کے بیٹے کی مجلس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم سے جانے انجانے میں یہ غلطیاں ہو چکی ہے تو ہمیں پروردگار عالم سے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے معافی طلب کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اس محرم میں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ان طرح کی برائیوں سے اب ہم دوری ضرور اختیار کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت۔ شکریہ۔